تو حاضرین، اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے ایک نصیحت آموز نظم جس کا نام ہے مقافات عمل، نذیر اکبر آبادی نے لکھا ہے۔ اس نظم میں نذیر اکبر آبادی کے حالات زندگی کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ تمام سوالات جیسے MCQ SCQ سوالات کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے اور ساتھ ہی مقافات عمل نظم کا خلاصہ کو بھی پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نذیر اکبر آبادی کی حالات زندگی کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے نذیر اکبر آبادی شاعر جمہوریہ نذیر آبادی کا اصل نام ولی محمد اور تخلص نذیر تھا۔ نذیر کی تاریخی پیدائش کا تعین مشکل ہے۔ بعض روایت کے مطابق ان کی ولادت ناظری حملہ یعنی 1739 کے قریب کسی سال میں ہوئی تھی۔ کلیات نذیر مرتبہ عاصی لکھنوی میں سن ولادت 1735 لکھا ہے۔ پروفیسر شہباز نے زندگانی بے نظیر میں یہی سال درج کیا ہے۔ جائے پیدائش دہلی ہے۔ بچپن میں اپنے والدہ کے ساتھ آگرہ چلے آئے اور یہی کے ہو کر رہ گئے۔ کم عمری میں ہی نذیر کے والد شیخ محمد فاروق کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کی تعلیم فارسی زبان و ادب کی تحصیل سے آگے نہ بڑھ سکی۔ کسی قدر عربی زبان سے بھی واقفیت تھی۔ نذیر پیشے کے اعتبار سے معلم تھے اور زندگی بھر لالا بلاس روئے کے لڑکوں کو 17 روپے مہینے پر فارسی پڑھاتے رہے۔ نذیر نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ گرد و پیش کے ماحول کو کھلی آنکھوں سے دیکھا اور زندگی کے ہنگاموں میں پوری طرح شریک رہے۔ کھیل کود، کنکوے بازی، تیراکی، ورزش، کشتی، کبوتر بازی، گرج ہر طرح کے تفریح مشغولوں سے جی بہلاتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی جانوروں، پرندوں، موسموں، میلوں، ٹھیلوں اور تہواروں کا نقشہ اپنی نظموں میں ہو بہو کھینچ دیا۔ گویا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ نیچرل شاعری کے امام تھے۔ نذیر کی شاعرانہ زبان سادہ اور عام فہم ہے، اس لیے ان کے کلام کو عوامی مقبولیت حاصل ہو سکی۔ نذیر نے شعری صناعی پر نہیں بلکہ طرز بیان کی سادگی پر زور دیا۔ انہوں نے عام آدمی کے تجربات کو اپنی شاعری میں جگہ دی۔ ان کی نظموں کے موضوعات عوامی زندگی سے علاقہ رکھتے ہیں۔ آخرکار گنگا جمنی تہذیب و معاشرے کی زندہ اور دلاویز تصویر کھینچنے والا شاعر 16 اگست 1830 کو خاک آگرہ میں گم ہو گیا۔ بحولہ انتظام اللہ صحابی۔ تو چلیے حاضرین، میں اب آپ لوگوں کو نظم مقافات عمل کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ تو دیکھ سکتے ہیں حاضرین، نظم مقافات عمل عوام دوست شاعر نذیر اکبر آبادی کی خوبصورت تخلیق ہے۔ نذیر کہتے ہیں کہ یہ دنیا غضب کی بستی ہے، یہاں مقافات عمل کا قانون رائج ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ یہ قدرت کا اٹل قانون ہے کہ نیکی کرنے والے کو نیکی ملتی ہے اور بدی کرنے والا منہ کی کھاتا ہے۔ یہاں ہر وقت جھگڑا فساد کا بازار گرم رہتا ہے، لیکن انصاف ملنے میں بھی دیر نہیں ہوتی۔ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، اور جو دوسروں کی پگڑی اچھالتا ہے اس کی بھی عزت مٹی میں ملنے میں دیر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی بھوکے کو روٹی کھلاتا ہے تو وہ کبھی بھوکے پیٹ نہیں سوتا۔ جو کسی اور کا منہ میٹھا کرتا ہے تو اسے خود مٹھائی کھانے کو ملتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کی بھی مدد کی جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے تو ان کی جان کبھی خطرے میں نہیں پڑتی۔ دوسروں کو غرق کرنے والا خود دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ جو پتوار کسی دوسروں کی مدد کرتا ہے اس کی ناؤ کبھی نہیں ڈوبتی۔ جو کسی معصوم کا قتل کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ زمین اس کے خون سے لہو لہان ہو جاتی ہے۔ یہاں شیر پر سوا شیر موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو جلد ہی اس کو دھول چٹانے والا کوئی مل جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا نام روشن کرتا ہے تو اسے بھی شہرت نصیب ہوتی ہے۔ جو دوسرے کو ٹکر مارتا ہے وہ خود ٹکر کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو کسی کو چکر میں ڈالتا ہے وہ خود چکر کھاتا ہے۔ دوسروں کو ٹھوکر مارنے والا خود ٹھوکر کھانے سے بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے اور اس الزام کے نتیجے میں وہ شخص ناحق برباد ہو جاتا ہے تو الزام لگانے والا بھی چین سے نہیں رہ پاتا ہے۔ تباہی و بربادی اس کا بھی مقدر بنتی ہے۔ دھوکہ دینے والا خود دھوکہ بازی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی قانون قدرت ہے۔ ببول بونے والے کو کبھی گلاب ہاتھ نہیں آتا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہر روز مزے کا بازار لگتا ہے، ہر قدم پر بھیڑ سجی رہتی ہے۔ یہ دنیا جھٹپٹ کا تماشا ہے، غلط کام کرنے والا بچ نہیں پاتا ہے، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ ٹیپ بند کے شعر میں نذیر کہتے ہیں کہ قدرت کے قانون میں نہ دیر ہے اور نہ اندھیر، انصاف کا اقبال بلند ہو کر رہتا ہے۔ یہاں سب کو انصاف ملتا ہے۔ یہ دنیا غضب کا بازار ہے، یہاں خوب سودا نقد ہوتا ہے، اس ہاتھ سے دو اور اس ہاتھ سے لے لو۔ تو چلیے حاضرین، ہم لوگ دیکھتے ہیں نذیر اکبر آبادی کی نظم گوئی کا جائزہ۔ تو دیکھیے، نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے سچے جمہوری عوامی شاعر تھے۔ حقیقت نگاری ان کی شناخت ہے۔ ان کی شاعری زندگی کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایسی نئی راہ اختیار کی جس کی زرع زمین کی گہرائیوں میں پیوست ہے اور جس کا براہ راست تعلق عوام کی زندگی سے ہے۔ نذیر کی نظموں سے ہمارے ارد گرد کی زندگی ظاہر ہوتی ہے۔ محلوں، جھوپڑیوں اور گلی کوچوں کے سب روز ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ ان کی شاعری مقام و منظر، میلے، تہوار، گزرے واقعات اور دلچسپیوں کی تصویر گاہ ہے
خوبصورت مناظر کی تصویر کشی کرنے میں نظیر کا جواب نہیں، اس سے قبل ایسی منظر کشی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ غیر مانوس الفاظ کو مانوس بنانے میں ان کا جواب نہیں، ان کے بیان میں تسناپن نہیں ہے۔ وہ بھیڑ بھاڑ کے بہت شوقین تھے، جشنوں، رنگینیوں اور ولولہ انگیز شور شرابہ سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس بنیاد پر عبدالغفور شہباز نذیر کی مشہور سوانح عمری زندگانی بے نظیر میں لکھتے ہیں، میاں نذیر بالخلقتہ سوسائٹی کے کیڑے ہیں۔ نذیر کی نظمیں ہولی، کنہیا جی کا راس، بلدیوں کا میلہ، شب برات اور عید وغیرہ مقامی رنگ رلیوں کا مرقع ہیں۔ یہ نظمیں نذیر کی شاعری میں ہندوستانی رنگ کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے صرف مختلف تہواروں اور تقریبوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہاں کے موسموں، پھلوں، ترکاریوں، میووں اور مٹھائیوں پر کہی گئی ان کی نظمیں عذب بہار دکھلاتی ہے۔ نذیر کی شاعری میں ہندوستان کا دل دھڑکتا ہے۔ ان کی شاعری کا مہر انسان، اس کی مجبوریاں اور دلچسپیاں ہے۔ زندگی کی یہ بے ثباتی نذیر کی شاعری کا اہم موضوع ہے۔ بنظارہ نما، بے ثباتی دنیا، فقیروں کی شدہ، موت، بیان موت جیسی نظمیں اس بات کا ثبوت ہے۔ وہ موت کے کرب کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کا قلم آنسوؤں میں بھیگ کر نہیں بلکہ مسکرا کر ہلکی سی ظرافت کے ساتھ زندگی اور موت کی سچی تصویریں کاغذ پر اتارتا ہے۔ وہ ایک باشعور شاعر ہے اور مزاجاً زندہ دل بھی، اس لیے درد کی تصویروں کو تبسم کی لڑی میں پرونے کا فن جانتے ہیں۔ تو حاضرین، میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنس کو لے کے آیا ہوں جو اس نظم سے ہیں، مقافات عمل۔ مختصر جواب دیجیے۔ کوشچن نمبر 1، اردو کے پہلے عوامی شاعر کا نام بتائیے۔ تو جواب اردو کے سب سے پہلے عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو حاصل ہے۔ نذیر کا اصل نام کیا تھا؟ تو نذیر کا اصل نام ولی محمد تھا اور نذیر تخلص کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو بھی سوالات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ سارے سوالات امپورٹنٹ ہیں، امتحانات میں یہی سے سوال پوچھے جائیں گے۔ کوشچن نمبر 3، نذیر کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ تو نذیر 1740 کے قریب دہلی میں پیدا ہوئی۔ نذیر نے کب اس دار فانی کو خیر آباد کہا؟ تو نذیر نے 16 اگست 1830 کو اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ 5واں نمبر کوشچن ہے، نذیر کی وفات کہاں ہوئی؟ تو نذیر کی وفات آگرہ یعنی اکبر آباد میں ہوئی۔ کوشچن نمبر 6 ہے، نذیر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو نذیر کے والد کا نام شیخ محمد فاروق تھا۔ کوشچن نمبر 7، نذیر کب دہلی چھوڑ کر آگرہ آباد ہوئے؟ نادر شاہ کے حملے کے دوران بڑی بے شر و سامانی کی حالت میں نذیر دہلی کو خیر آباد کہہ کر آگرہ آ بسے۔ 8 نمبر کوشچن ہے، اردو شعر و ادب میں گنگا جمنی تہذیب کا مرقع نگار کسے کہا جاتا ہے؟ اردو شعر و ادب میں گنگا جمنی تہذیب کا مرقع نگار نذیر آبادی کو قرار دیا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 9، نذیر کی شاعرانہ زبان کیسی ہے؟ تو نذیر کی شاعرانہ زبان سادہ اور عام فہم ہے۔ کوشچن نمبر 10، نذیر کی شاعری کو عوامی مقبولیت حاصل ہونے کا راز کیا ہے؟ تو جواب ہے، چونکہ نذیر کی شاعرانہ زبان سادہ اور عام فہم ہے، اس لیے ان کی شاعری کو عوامی مقبولیت حاصل ہے۔ کوشچن نمبر 11 بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اردو شعر و ادب میں نیچرل شاعری کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ تو اردو شعر و ادب میں نیچرل شاعری کے امام نذیر ہے۔ 12 نمبر ہے، نذیر کیسی طبیعت کے مالک تھے؟ تو نذیر ایک وسیع المصرف اور آزادانہ طبیعت کے مالک تھے۔ کیا نذیر کسی دربار سے وابستہ تھے؟ نہیں، نذیر کی آزاد طبیعت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ کوشچن نمبر 14، کن نوابوں نے نذیر کو دربار سے وابستگی کا پیغام بھیجا تھا؟ لکھنؤ کے نواب سعادت علی خان نے پیغام بھیجوایا اور بھرت پور کے دربار سے بھی دعوت نامہ ملا، لیکن نذیر کہیں نہیں گئے۔ کوشچن نمبر 15، نذیر زندگی بھر کس پیشے سے منسلک رہے؟ تو نذیر کی تمام عمر معلمی کرتے گزری۔ کوشچن نمبر 16، نذیر کے مشاغل کیا کیا تھے؟ نذیر کھیل کود، کنکوے بازی، تیراکی، ورزش، کشتی، کبوتر بازی جیسے تفریح مشغلوں سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ کوشچن نمبر 17، نذیر کی شاعری کس روایت کی توسیع ہے؟ تو نذیر در حقیقت امیر خسرو اور کبیر کی قائم کردہ اس روایت کی توسیع تھے جس کے ڈانڈے تصوف اور بھکتی تحریک سے ملے ہوئے تھے۔ کوشچن نمبر 18 دیکھیے، سب سے اوپر نذیر کی شہرت کس صنف سخن سے ہے؟ تو جواب ہے، حالانکہ نذیر نے غزلیں بھی کہی ہے لیکن ان کی شہرت کا پورا دار و مدار ان کی نظم نگاری پر ہے۔ کوشچن نمبر 19، نذیر کی شاعری کے موضوعات کیا تھے؟ نذیر نے اپنی شاعری کے زیادہ تر موضوعات ہندوستانی معاشرے سے ہی منتخب کیے۔ گنگا جمنی تہذیب و معاشرہ اور اخلاق و توصف ان کے اہم موضوعات ہیں۔ سوال نمبر 20، اردو کے کس شاعر کے کلام کا ایک بڑا حصہ ہندو میتھولوجی پر قائم ہے؟ نذیر کے کلام کا ایک بڑا حصہ ہندو میتھولوجی پر قائم ہے۔ انہوں نے کرشن چند، مہادیوی، بھیرو جی وغیرہ پر بھرپور نظمیں لکھی ہیں۔ سوال نمبر 21، نذیر آگرہ میں کس کے لڑکے کو پڑھاتے تھے؟ تو نذیر آگرہ میں لالا بلاس رائے کے لڑکے کو پڑھاتے تھے۔ سوال نمبر 22، لالا بلاس رائے کے یہاں نذیر کو کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ تو جواب ہے، لالا بلاس رائے کے یہاں نذیر کو 17 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ سوال نمبر 23، نذیر کی دو مشہور نظموں کے نام بتائیے، آدمی نما اور بنجارہ نما۔ سوال نمبر 24، نظم مقافات عمل کس کی تخلیق ہے؟ جواب، نظم مقافات عمل نذیر اکبر آبادی کی تخلیق ہے۔ آخری کوشچن ہے 25، مقافات عمل کا مطلب کیا ہے؟ تو مقافات عمل قدرت کا قانون ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بڑھتا ہے۔ تو یہ نظم سے میں نے آپ لوگوں کو امپورٹنٹ MCQ ایسے کوشچن کے ساتھ ساتھ نذیر اکبر آبادی کی حالات زندگی
اور نظم مقافات عمل کا خلاصہ بھی پڑھایا۔ اس طرح سے اگر آپ لوگوں کو کسی دوسرے نظم یا نثر سے ویڈیو چاہیے تو ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ تو اگر آپ لوگ کو سیمسٹر 2 کی نوٹس کا درکار ہے تو آپ لوگ ہم سے اس نمبر سے کانٹیکٹ کر کے نوٹس پرچیز کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔